بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں اور دین کی باتوں کا یہاں مذاکرہ کیا جائے گا اور تذکیر ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ دین کی باتوں کا کہنا سننا یہ بہت ہی زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تذکیر ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ تو اس اجتماع میں ہماری شرکت یا مذاکروں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ نفع بخش ہے۔ دور دور سے آپ حضرات مختلف کالجز یونیورسٹیز سے اور کالجز سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور مختلف خاندانوں سے، مختلف علاقوں سے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس میں بزرگوں سے سنا کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی مجالس میں شرکت کرنے سے ایمان میں ترقی نصیب ہوتی ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم سب بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ تو کتنی بڑی یعنی اس میں فضیلت ہے اس کی اور کتنا اس میں فائدہ بتایا گیا ہے۔ اب لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں جو ہر چیز کے آداب بتائے گئے ہیں، دین سراسر ادب کا نام ہے، سب سے زیادہ ادب اس لیے کہا گیا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر زندگی میں ادب ہے تو جو بھی عمل کرے گا وہ عمل قیمتی بنے گا۔ دین کی مجلس میں شرکت کرنا اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو عظمت کے ساتھ سنا جائے، دھیان کے ساتھ سنا جائے اور عمل کی نیت سے سنا جائے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان میں نام آئے تو درود شریف پڑھے اور ذہن و دماغ کو حاضر کر کے اس میں بیٹھے آدمی، یہ نہیں کہ جسم تو یہاں ہو اور ذہن و دماغ کہیں اور ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ ہمارا بھی تعلق آپ ہی یعنی پڑھنے پڑھانے ہی سے رہا ہے، تقریباً 50 سال ہو گئے، یعنی جب ہم نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اب اسی سال ریٹائرمنٹ ہوا ہو، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اسٹوڈنٹ لائف ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کام سے جوڑ دیا اس کا انعام، اور اللہ نے بہت ساری یونیورسٹیز میں اور کالجز میں جانے کا موقع دیا، اور طلبہ ہی سے ربط رہا ہمارا پڑھنے پڑھانے کا، اور ماشاءاللہ۔ اور تو یہ عمر آپ حضرات کی جو یعنی زمان طالب علمی ہے، یہ بہت سی زندگی، یہ کہتے ہیں زندگی کے کئی دور ہوتے ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو پیریڈ ہوتا ہے زندگی کا وہ یہ زمان طالب علمی یا اسٹوڈنٹ لائف، اسی میں آدمی بنتا ہے یا بگڑتا ہے۔ اگر اس میں اس کو صحیح اگر رہنمائی مل گئی، صحیح رہبری مل گئی اور صحیح طریقے سے اس نے اپنے وقت کو یوٹیلائز کیا تو دنیا کے اعتبار سے وہ قیمتی بنے گا اور آخرت کے اعتبار سے بھی قیمتی بنے گا، اس طرح۔ اور اس وقت جو ہے دیکھیے اکثریت جو ہے وہ طلبہ کی یا نوجوانوں کی وہ سب یونیورسٹیز اور کالجز میں داخلہ لے رہے ہیں، مدارس میں تو بہت تھوڑی تعداد جاتی ہے۔ ہمارے ہاں انڈیا میں بھی مشکل سے 1 یا 2% جو مدرسوں میں جاتے ہوں گے، باقی زیادہ تر اسکول کالجز اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں مختلف عصری مضامین کو پڑھنے کے لیے یا مختلف ڈگریز کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ ان ڈگریوں کو حاصل کرنا یہ نہیں کہتے ہیں کوئی غلط چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سائنسداں بننا،
اور مختلف علوم و فنون کو پڑھنا، بس اگر آدمی اس میں نیت کو بدل دے، اگر نیت کو بدل دے تو یہی چیز جو ہے وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی اور قیمتی بن جائے گی. وہ مضامین پڑھنا اس کے لیے جو ہے وہ اس کو قیمتی بنا دیں گے. نیت سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت کے اوپر اگر نیت اچھی ہے تو آدمی جو ہے وہ عمل بھی اس کا اچھا ہوگا. نیت کیا ہو؟ کہتے ہیں کہ ہر عمل میں نیت ہو اللہ کو راضی کرنے کی. اخلاص یعنی اللہ کو اللہ راضی ہو جائے. جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت بن جائے گی. اخلاص بڑی چیز ہے. تو ان علوم کو پڑھنے میں اگر یہ نیت ہو، جیسے اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، اگر اس کو یہ نیت ہو کہ میں مخلوق کی، اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اس کے لیے میں ڈاکٹری پڑھوں گا اور خوب محنت کروں گا، اسپیشلسٹ بنوں گا. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت سے لوگ نے سنا ہوگا. بڑے مشاہیر علماء میں سے تھے ہمارے یہاں لکھنؤ کے. ہمارے علی گڑھ میں بھی آیا کرتے تھے، طلبا سے خطاب کرتے تھے. تو وہاں ندوۃ العلماء ہے، ایک بڑا مدرسہ ہے، اس کے وہ محتمم رہے، سرپرست رہے. تو وہاں جب طلبا داخل ہوتے تھے داخلے کے لیے شروع سال میں، اور جب فارغ ہوتے تھے امتحان دے کے، تو دونوں مواقع پر مولانا ان سے خطاب کرتے تھے اور اپنا دل نکال کر کے رکھ دیتے اور اپنی پوری زندگی کا گویا ایک نچوڑ بیان کیا کرتے تھے. ان کی جو خطابات ہیں ان کا مجموعہ ہے، وہ پاجا سراغ زندگی، ایک صاحب نے شائع کیا ہے. عجیب و غریب کتاب ہے پاجا سراغ. تو اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ طلبا، یہ اسٹوڈنٹ اگر دو باتوں کا اہتمام کر لیں تو وہ کامل بن جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. بہت مختصر انداز میں انہوں نے کہا یہ دو باتیں. ایک تو اخلاص آ جائے ان میں، اور دوسرے اختصاص. اردو کی بھائی یہاں کے تو لوگ اردو خیر جانتے ہی ہوں گے. اختصاص یعنی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں سپر اسپیشلٹی. کسی بھی لائن کا اسپیشلسٹ بن جائے آدمی، سپر اسپیشلسٹ، اور اخلاص آ جائے. تو کہنے لگے کہ یہ دو باتیں اگر کسی طالب علم کے اندر آ گئی تو وہ کامیاب ہے، کامل بن جائے گا، اور اس کے لیے ہر جگہ ویلکم ہے. کسی ملک میں جائے، کسی خطے میں جائے، اس کے لیے کوئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، ہمارے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے، کوئی اسکوپ نہیں. مولانا یہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی محنت کر کے اپنے آپ کو اگر کسی بھی لائن کا ماہر بنا لے، ماہر تو، اور اخلاص ہو، ماہر تو کوئی بھی بن سکتا ہے، غیر ایمان والے بھی بن سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے، لیکن اگر ایمان اور اخلاص کے ساتھ آدمی اسپیشلسٹ بنے کسی چیز کا، اب وہ کامل بن جائے گا، کامل بن جائے گا. اس طریقے سے ہمارے یہاں ایک شیروانی جو علی گڑھ کا لباس ہے طلبا اور جو اسے لوگ پہنتے ہیں وہاں کا، تو وہاں ایک شیروانی کے جماعت میں لگے ہوئے تھے ایم حسن ٹیلر کے نام، ٹیلرنگ کے اسپیشلسٹ. تو وہ اپنے اتنے پورے ملک میں ماہر تھے شیروانی کے کہ ہمارے جو پریسیڈنٹ آف انڈیا کی بھی شیروانی وہ سلا کرتے تھے. اور جب نکلتے تھے تو جماعت میں پوری اپنے جو کاریگروں کو ساتھ لے کے چلے ہر سال میں جماعت میں نکلتے، وہی جماعت پڑھتے تھے. اب ان کے لڑکے پوتے سب اس کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ خوب ساری دنیا میں لوگ سے ان کی شیروانیاں بن کے جاتے ہیں. اور پورا گھرانہ دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے، سب کے داماد بھی، بیٹے بھی، پوتے، کوئی حافظ ہے، کوئی علم ہے، اس طریقے سے دعوت کی، دین کی محنت کی. تو اسی طریقے سے اگر کسی بھی، مولانا نے عجیب بات بتائی کہ اگر یہ جو ہے، اگر اس، اور یہ ظاہر ہے اسپیشلسٹ کیسے بنے گا آدمی؟ جب محنت کرنے گا، محنت جو کسی بھی لائن کا. اس لیے جو ہے محنت کو بتایا گیا یہ سونے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی گولڈ سے زیادہ بہتر ہے. گولڈ اگر آپ کی طالب علم محنتی ہے
تب جا کے وہ ماہر بنے گا. اور جس لائن میں یا جس فیلڈ میں ہے وہ، اس کے ماہرین سے اگر وہ ربط رکھے گا، ان کی خدمت میں ان سے سیکھنے کی کوشش کرے گا اور محنت کرے گا، تو وہ ماہر بن جائے گا، ماہر بن جائے گا. مولانا علی میاں صاحب نے خود لکھا، عربی وہ ایسی بولتے تھے جو عرب اشش کرتے تھے وہ. اور عربی بھی کتنی کتابیں انہوں نے لکھی جو سارے عربی دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اپنا سمجھ بڑی پڑھی. تو ان کے استاد جو تھے، ان کے کہنے ہمارا ان سے خصوصی تعلق تھا، ربط تھا اس سے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں مہارت حاصل کر دیا انہوں نے اس طریقے سے. تو میرے بھائی اور دوستو، طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلی چیز وہ اپنے مقصد کو متعین کریں. دیکھیے، کامیاب ہر طالب علم جو اپنا داخلہ لیے ہوئے ہے وہ کامیابی چاہتا ہے. اسی کے لیے اس کے گھر والوں نے داخلہ دلایا ہے کہ کسی نہ کسی کورس میں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کامیابی کہتے کس کو ہے. واٹ از سکسیس؟ سکسیس کیا ہے؟ ہر آدمی سکسیسفل ہونا چاہتا ہے. تو سوال یہ کہ سکسیس کیا ہے؟ مال کا مل جانا، کیا کسی پوزیشن کو حاصل کر لینا، یا اس کا اسٹیٹس، لائف اسٹیٹس ہائی ہو جائے، یا کوئی بہت اچھے اس کو جاب مل جائے. یہ سب چیزیں تو کہتے ہیں ایک وقتی ہیں، اس میں کامیابی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. ہم نے دیکھا بڑے بڑے پروفیسر یا بڑے بڑے سائنٹسٹ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد. سب اس طریقے سے. کامیابی کیا ہے اس کو اللہ نے بتایا قرآن میں. اللہ پاک جو ہمارے خالق و مالک ہیں، انہوں نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب. اور اس کو کہا کہ یہ بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم. فوز کہتے ہیں کہ دونوں جہاں کی کامیابی کو، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور آخرت میں داخل اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب. اصل کامیابی وہ ہے. باقی یہ سب کامیابی کے کہتے دھوکہ ہے. اس میں آدمی مال میں سمجھتا ہے، یہ چیزوں میں سمجھتا ہے، یا عہدے میں سمجھتا ہے. یہ بہت ٹیمپریری، بہت یعنی وقتی چیزیں ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والی فانی ہیں یہ چیزیں. اب جہنم سے کیسے بچے گا؟ جب اس کے اندر ایمان آئے گا اور اعمال صالحہ کو کرے گا. وہ بدن سے، آدمی کے جسم سے ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل سرزد ہوتا رہتا، زبان سے، آنکھ سے، دل و دماغ سے، ہاتھ پاؤں سے کوئی نہ کوئی عمل ہوتا رہتا ہر وقت انسان کے جسم سے. یہ اعمال اللہ کے حکم کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق ہونے لگے، یہی اعمال صالحہ بن جائیں گے. اعمال صالحہ بن جائیں گے. تو جو آدمی ایمان کو حاصل کرے گا اور اعمال صالحہ کرے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی محنت بھی کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ کی نسبت سے، ختم نبوت کی نسبت سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی تلقین کریں، اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں، احباب میں، اپنے کلاس فیلوز میں اپنا اس کی دعوت دیں، تلقین کریں. تو اگر یہ کرے گا آدمی تو قیمتی بنے گا. یہ چیزیں انسان کو قیمتی بناتی ہیں. اور یہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کا اسٹوڈنٹ لائف، یہ 10-12 سال کا وقفہ جو ہوتا ہے پڑھائی کا، اگر اس میں اپنے اوقات کو اگر اپنا ایک نظم بنا کر کے اور ترتیب بنا کر کے اگر محنت کریں گے اور مقصد ہمارے سامنے ہو، مقصد، کیونکہ دیکھیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو مقصد کو متعین کرنا، مقصد کا تعین.
کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے آدمی کہ اللہ نے کیوں دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے اور حساب دینا پڑے گا اس زندگی کا، اور اس جوانی کا خاص طور سے حساب ہوگا۔ ہم سب سنتے رہتے ہیں بزرگوں سے، علماء کرام سے، کہ دیکھیے 3 سوال تو قبر میں ہوں گے اور 5 سوال میدان حشر میں ہوں گے۔ کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج جو امتحان ہوتا ہے تو پروموشن کے لیے ہوتا ہے، تو لیکن پیپر جو آؤٹ نہیں کیے جاتے۔ آپ نے دیکھیے اگر پیپر لیک ہو جائے ہمارے ہاں تو یہ اگر پیپر لیک ہو گیا تو کینسل ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر سے اس کا امتحان ہوتا ہے اس طریقے سے۔ لیکن اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے، انہوں نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ دیکھو یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے اور 5 سوال جو ہے میدان حشر میں ہوں گے۔ اس کی تیاری کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، اس کی تیاری کے لیے۔ اور جو آدمی اس کی تیاری کر کے قبر میں جائے گا وہ اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، جنت سے کنیکشن ہو جائے گا۔ اور اگر بغیر تیاری کے گیا تو جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اور قبر میں سب کو جانا ہے، جتنے جاندار ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور جیسے موت آئی آدمی قبر میں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسے ہمارے ہاں دیکھیں ایک تو سیشنل ہوتا ہے اور پھر ایک فائنل ایگزام ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہے، تو اسی طریقے سے قبر میں تو فرشتے سوال کریں گے، منکر نکیر کو تمہارا پوچھیں گے، تمہارا پہلا سوال پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، من ربو کا، تمہارا دین کیا ہے، ما دینوں کا، تمہارے نبی کا کون ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جائے گا کون ہے، نبی کون ہے۔ تو جس نے میرے بھائی اور دوستوں، جس نے محنت کر کے اپنے دل میں یہ یقین بٹھایا ہوگا کہ اللہ ہمارے پالنہار ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، نماز میں بار بار رب کا لفظ آتا ہے، جیسے نیت باندھتا آدمی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنہار۔ پھر جب رکوع میں جائے گا تب بھی رب کا لفظ آتا ہے، سبحان ربی العظیم، رکوع سے اٹھتا ہے ربنا لک الحمد، سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی الاعلی، بار بار رب کا لفظ۔ آج جو غلط یقین بیٹھ گیا ہے آدمی کے دل میں، اگر غلط یقین بیٹھ جائے کہ مال سے پرورش ہوتی ہے، مال سے زندگی بنتی ہے، یا دکان سے میں پلتا ہوں، دکان یا کاروبار یا کھیتی یا جو اسباب ہیں، یہ اللہ نے بطور امتحان کے بنایا۔ آپ سوچئے انسان کے علاوہ کوئی مخلوق جو ہے، کوئی اسکول کالج میں داخلہ لے کر کے کوئی نئی ڈگری حاصل کر رہی، لیکن سب کو اللہ روزی پہنچاتے ہیں۔ کتنے جانور، کتنے چرندے، کتنے پرندے، اور کتنے سمندر میں کتنے جانور، سب کو اللہ روزی دے رہے ہیں، ہر ایک کو۔ بلی اگر دودھ پیتی ہے تو اور گوشت کھاتی ہے تو اللہ وہی رزق اس کو پہنچاتے ہیں، جس کو کتنے وائرس، کتنے بیکٹیریا، کتنے جراثیم، سب کو اللہ کو روزی دیتے ہیں، غذا پہنچاتے ہیں۔ یہ انسان جو اشرف المخلوقات، اللہ نے بہت سارے اسباب دنیا میں بکھیر دیے۔ اب انسان کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ آدمی کس کو اپنا رب سمجھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو آدمی کو جو ہے اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرنا کہ اللہ ہمارے رب ہیں۔ یہ دکان یا ڈگریاں اور یہ عہدے یا کھیتی باغات یا تجارت، یہ سب چیزیں جو ہیں بطور اسباب کے ہیں، ان سے بذات خود ان کے اندر کوئی پرورش کا سامان نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا امر اس میں شامل نہ ہو آدمی کا۔ تو اس محنت کر کے میرے بھائی اور دوستوں اس یقین کو بنانا ہے۔ اس یقین کو جماعتوں میں اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ یہ یقین درست ہو جائے کہ
چیزوں کا اور اسباب کا یقین نکل کر کے ایک اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے کہ اللہ پالنے والے ہیں۔ جب دل میں آدمی کے یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ پالنے والے ہیں، تو پھر وہ نہ تو رشوت لے گا، نہ حرام طریقے سے مال کو حاصل کرے گا، نہ چوری کرے گا، نہ کسی کا مال غصب کرے گا، اگر دل کا یقین صحیح ہے۔ صحیح، اسی لیے ہمارے یہاں طلباء کو کیا کہتے ہیں، پڑھائی کے زمانے میں تو اپنی پڑھائی میں خوب دھیان اور توجہ دیں، وقت کو ضائع نہ کریں، اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر چھٹیوں میں وقت لگاتے رہیں، مہینے میں 3 دن لگا لیں، ویکیشن ہو، ونٹر ویکیشن یا سمر ویکیشن، اس میں اپنا جو ہے جماعت میں جا کر اس یقین کو درست کریں، اپنے یقین ایمان کو بنائیں، اس کو سیکھیں اس طریقے سے۔ اور جب پڑھائی سے جب اسٹڈی ان کی مکمل ہو جائے تو ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 4 مہینے لگا کر کے پھر کسی جاب میں جائیں یا کسی مشغلے میں جائیں، تاکہ وہاں ایمان کے ساتھ اور دین کے ساتھ جو ہے اس شعبے میں چل سکیں اور نمونہ بن سکیں۔ تو اس میں میرے بھائیوں اور دوستوں اس یقین کو، اور یہ کہتے ہیں جماعت میں جب نکلتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خود آپ کے اندر یہ فکر آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی، اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور آدمی کے اندر جو احساس ذمہ داری پیدا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو جو طلباء لگے ہوئے ہیں، بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں ہم لوگ بہت اس پر توجہ دیتے ہیں، لڑکوں سے انٹریکشن ہوتا ہے تو ان سے کہتے ہیں بھائی اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ تبلیغ میں تو بہت تھوڑا سا وقت مانگا جاتا طلباء سے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جی تھے، ان کے زمانے میں پہلی جماعت جب طلباء کی گئی وہاں پر دلی میں، تو مولانا نے بہت خوشی کا اظہار کیا، بڑی ان کی خاطر مدارات کی اور بڑی شفقت فرمائی، اور ان کو بڑے یہ تاکید کی کہ تم اپنا محنت کر کے اپنی امتیازی حیثیت حاصل کرو، اپنے جو اکیڈمی اعتبار سے تمہارا ریکارڈ سب سے زیادہ شاندار ہو، ٹاپ کرو ہر کلاس میں۔ یہ تلقین کی ان کو، یہ نصیحت کی، اور لڑکوں سے تم نمایاں رہو، یہ نہیں کہ پڑھائی میں کمزور رہو۔ تو یہ دوسروں کے لیے خود دعوت بنے گی، دوسروں کے لیے، یہ مولانا نے کہا۔ اور یہ فرمایا کہ تم اپنی تفریح کو تبلیغ بنا لو، جتنا لڑکے اپنا گھومنے میں تفریح میں وقت لگاتے ہیں اتنا تبلیغ میں دے دو، یہ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا تھا۔ اور ہمارے خالد صدیقی صاحب ابھی حیات ہیں، وہی جماعت لے کے گئے پہلے تک، اس زمانے میں طالب علم اس طریقے سے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے بڑوں نے اس کی نگرانی کی کہ پڑھائی میں بھی اپنے جو ہے پیچھے نہ رہیں ہم کسی سے، اور وقت کو ضائع نہ کریں۔ وقت تبلیغ میں تو آدمی کیا ہے بھائی، ایک دن کسی دن گشت کر لے گا، اپنے ہاسٹل میں اگر رہ رہا ہے، اور اپنا ایک گشت دوسری جگہ کر لے گا، اور مہینے میں اپنا جو ویکیشن جو ہوتی ہے، سیٹرڈے سنڈے کہیں چھٹی ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو جو فرائیڈے میں اور سیٹرڈے سنڈے اس طرح سے ملا کے فرائیڈے ہاف ڈے ہوتا ہے، تو نا 3 دن لگا لیتے ہیں، اور ویکیشن میں ونٹر میں 10-12 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں طلباء، اور ایسے سمر ویکیشن 2 مہینے کی ہوتی ہے، اس میں چلہ لگا لیتے ہیں عام طور سے اپن جماعتیں بنا کر، اس میں اساتذہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سے دیکھا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو طلباء کام میں جو لگے ہوئے ہیں، زیادہ تر وہ ٹاپ کرتے ہیں، ان کا ہائی رینک آتا ہے، انجینئرنگ میں بھی اور میڈیکل میں بھی، اور دوسرے اس میں جو اس سے دوسرے لوگ بہت ہی زیادہ امپریس ہوتے ہیں، اساتذہ بھی مطمئن ہوتے ہیں اس سے، اور ان کے گارجینس بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے 70 میں ہم نے جب داخلہ لیا یونیورسٹی میں، تو وہاں بہت تھوڑا سا کام تھا اس وقت، تو ہمارے جو گارجین تھے، جو ہمارے بھائی کے دوست تھے، ہمارے بڑے بھائی کے، وہ ہم کو ایک جگہ وہ اپنا ایک ریسٹورینٹ پہ لے گئے، چائے وغیرہ پلائی، مٹھائی کھلانے کے بعد کہنے لگے دیکھو یہاں کچھ مولانا لوگ آئیں گے تمہیں جماعت میں لے جانے کے لیے، تو لیکن وہ لوگ برباد کر دیں گے، جماعت میں مت جانا۔ ان کا تعلق نہیں تھا اس سے، آپ تو یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو تو پڑھائی کرنا بس خالی۔
चुनांचे हमको जो हॉस्टल अलॉट हुआ तो वहां हम चले गए। उस जमाने में इंट्रोडक्शन बहुत होता था, रैगिंग जिसे कहते हैं ना, लड़कों को, नए लड़कों को सीनियर लड़के जो है इंट्रोडक्शन बहुत, रात भर जो सैटरडे नाइट में उनको तरह तरह से अपना क्वेश्चन करते हैं और तरह तरह के एक्टिविटीज। तो लड़के बहुत घबरा, हम बहुत उससे खौफजदा थे कि क्या होगा। तो किसी लड़के ने कहा कि आप 24 घंटे की, उस वक्त जमात निकलती थी तलबा की, सिर्फ 24 घंटे की, 24 घंटे जमात में चले जाओ तो बच जाओगे। तो हम इंट्रोडक्शन की डर से चले गए पहली बार जमात ऐसे। और हालांकि बाद में उन्होंने सप्लीमेंट्री ली वो लड़कों ने कि जो जमात में गए उनके अब फिर से, लेकिन उतना हार्ड नहीं लिया उन्होंने। फिर उसके बाद हमने देखा जो तलबा के अमीर थे, जिम्मेदार थे उस हॉस्टल के, उन्होंने पूरा इंजीनियरिंग फैकल्टी टॉप किया, पूरा इंजीनियरिंग फैकल्टी टॉप, और बीटेक में फिर उनका एमटेक में दाखिला हो गया, और एमटेक के बाद ही उनको फौरन वही यूनिवर्सिटी ही में लेक्चरशिप मिल गई। तो मैंने खुद सोचा कि अगर इसमें बर्बाद होता तो ये टॉप क्यों करते, और देखा माशाल्लाह वो सुन्नत के मुताबिक उनकी जिंदगी, नमाज स्टेशन भी पढ़ रहे हैं हमने देखा। तो मैंने कहा अगर इसमें बर्बाद होता तो ये टॉप क्यों करते। तो ये सोच करके खुद से गया है हम जवान के। तो बहुत उस तालीम के हल्के में बैठकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुकून। तो हमने कहा ये तो काम करने का है माशाल्लाह। और उसके बाद माशाल्लाह उनको जो वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो पूरे मुल्क से चंद लोगों को मिलती है, पूरे इंग्लैंड से मिलती है, वहाँ की यूनिवर्सिटी जो देती है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो स्कॉलरशिप उनको मिला और उनको बड़ा ऑनर दिया जाता है, वेलकम किया जाता है। तो माशाल्लाह जाके उन्होंने वहां से पीएचडी की, और वो उनके 5 भाई इंजीनियर से सब माशाल्लाह अच्छे पोजीशन में, बाद वहीं लेक्चरर हो गए, और मालूम हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में कई भाई उनके और सब जमात में लगे हुए अपने सब भाई इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जब हमने जाना शुरू किया तो हमने तिब्बिया कॉलेज में दाखिला ले लिया, अभी यूएमएस में होता है, और उसमें जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज है वहाँ तिब्बिया का कॉलेज है, उसमें दाखिला ले लिया। और ये सोच कर लिया कि इसमें डिग्री तो मिल जाएगी, इसमें दीन की मेहनत करने का खूब मौके मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 लड़कों के बैच में 12 लड़के हमारे जमा उस वक्त लगे हुए थे, जबकि बहुत थोड़ा सा काम था। और जब फाइनल 78 में जब फाइनल किया हम लोगों ने, तो पूरे 4 महीने की जमात एक ही क्लास से बैच से बनी, पूरी 4 महीने। और 4 महीने लगाने के बाद माशाल्लाह फिर और कोर्सेज एमडी के हमने लोग करके फिर वही लेक्चर हो गए, वही प्रोफेसर होकर रिटायर हुए। और आज जिन्होंने 4 महीने लगा लिया वो आज तक काम में लगे हुए माशाल्लाह, जिन्होंने 4 महीने पूरी जमात में। तो ये इसलिए मैं कोई अपना वो नहीं कारनामा बताना मकसूद नहीं है, सिर्फ कारगुजारी के तौर पर आम तौर से ज़हनो दिमाग में, तलबा के जहनों में बाज लोग ये बात यानी कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं कि भाई अगर जमात में लगे या दीन की मेहनत में लगे तो तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो खराब हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। और बल्कि इसमें जो हमने बताया ना कि जो लोग इसमें अगर सही तरीके से बड़ों के मशवरे से अगर इसमें चलेंगे और अपनी तरतीब बनाएंगे तो वो इंशाअल्लाह आगे बढ़ते ही रहेंगे। चुनांचे शुरू स्टूडेंट लाइफ में हमारे एक सीनियर थे जो पीएचडी किया था जूलॉजी में उन्होंने, और निमेटोलॉजी में बहुत स्पेशलाइजेशन उनका, इंग्लैंड में उनको मिल गया, ऑफर मिला, और वहीं फिर वो सेटिल हो गए। वो आज भी हैं अभी वहाँ ड्यूसबरी में उनका वो है क़याम उनका, हमारे अजीज भी होते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में जब वो हमारे कमरे आया करते थे तो एक बार जाते जाते कोई नसीहत कर जाते थे। एक बार कहने लगे देखो अगर 2 बातें अगर आप अपना लो तो आप काम में लगे रहोगे और बहुत तरक्की करोगे आप हर एक बात। एक तो ये बताया कि जो अपने बड़ों से पूछ करके हर काम करो मशवरे से, चाहे पढ़ाई का जो अपना सब्जेक्ट चूज करना हो या जो भी करना हो, बड़ों से पूछ करके मशवरा, यानी किसी को बड़ा बना करके उसको उसकी रहबरी में, उसके गाइडेंस में अपनी तरतीब बनाओगे उसे इस तरीके। ये बहुत जरूरी है, बड़ों से जुड़ा रहे। बड़ों से आदमी अगर बड़ों से जुड़ा रहेगा तो गुमराह नहीं होगा, डेविएट नहीं होगा। तो इस तरीके से
ایسے جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ان کی کتاب مشہور کتاب ہے گلستان بوستان، اس میں بڑی حکایات بیان کی ہیں، بڑی حکمت آمیز باتیں لکھی ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بار ایک کوئی جیسے نمائش یا میلے وغیرہ لگتے ہیں تو لوگ جاتے ہیں اپنی ضرورتوں کو خریدنے کے لیے، تو کہنے لگے میں جب چھوٹا تھا تو اپنے والد صاحب کے ساتھ اس میں گیا، اس بازار میں یا میلے میں جو بھی، اور بہت زیادہ رش تھا اس کے اندر، تو میرے والد نے نصیحت کی کہ میری انگلی پکڑے رہنا، چھوڑنا مت کوئی، ورنہ کھو جاؤ گے تم اس میں۔ کہنے لگے میں ان کے ساتھ چلتا رہا، گھومتا رہا، ایک جگہ کہیں وہ ایسا سرکس وغیرہ ہو رہا تھا، اس کو دیکھنے میں اتنا موہ ہوا کہ ہاتھ چھوٹ گیا، جو انگلی چھوٹ گئی والد صاحب، اور وہ الگ ہو گئے دونوں۔ اب اس میں وہ الگ پریشان، میں روتے روتے میری آنکھیں جو ہے بالکل وہ ہو گئی، تر ہو گئی۔ جب بہت مجمع جب کم ہوا، کافی بھیڑ کم ہوئی، تو بڑی مشکلوں سے جا کے والد صاحب سے پھر ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ہلکا سا ایک اپنا جو ہے تھپڑ مارا اور کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ انگلی میں چھوڑنا، اور کتنا پریشان ہوئے چھوڑنے کے بعد۔ پھر انہوں نے مثال یہ دی تھی سمجھانے کے لیے، کہا کہ یہ دنیا میلے کی طرح سے ہے، اس میں کسی بڑے کا ہاتھ ضرور پکڑے رہنا، کسی بڑے کی رہبری رہنمائی، ورنہ اس دنیا کے میلے میں کھو جاؤ گے، گمراہ ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا آدمی کہاں جائے گا۔ تو انہوں نے یہ نصیحت کی کہ اپنے بڑوں سے اپنا جڑا رہے، یعنی جس طرح ہر اعتبار سے دیکھیں تو آدمی جو ہے، تو انہوں نے ایک تو یہ نصیحت کی کہ ہر کام مشورے سے کرنا، بڑوں کے مشورے سے کرنا، پوچھ کر کے اس طریقے سے، اور دوسرے یہ بتایا کہ خدمت کو اپناؤ، خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے دعائیں ملتی ہیں، اور سب سے زیادہ ترقی جو ہوتی ہے آدمی، آپ دیکھیے جتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، آپ ان کی اگر سوانح پڑھیں تو اس میں بہت بڑا رول ان کی شخصیت سازی میں خدمت کو ملے گا، اور خدمت کو اپنایا، خدمت جس نے خدمت، اور خدمت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ سیف عمل ہے، بہت ہی زیادہ سیف، خدمت سے کسی کی دعا مل گئی، آدمی جو ہے وہ قیمتی بن جائے گا۔ ایک بزرگ نے نصیحت کی کہ اے پیارے بچوں، اپنے دل میں یہ بات نقش کر لو، ایک فن ہوتا ہے کیمیا، جس سے لوگ پہلے حکیم لوگ جو ہے نا جڑی بوٹیوں سے وہ تجربہ کرتے کرتے وہ پتہ بھرل ہوتا ہے طے نہیں، مٹی کو سونا بنا لیتے تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ کیمیا کا فن تو بہت مشکل ہے، لیکن یہ خدمت جو ہے وہ کیمیا سے بڑھ کر کے، کیمیا سے بھی، یہ مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سونے سے زیادہ قیمتی بنا دے گی خدمت جو ہے۔ اب آپ جس کے گھر میں جو ہے اس کے دادا ہوں، نانا ہو، والدین ہوں، اب اگر آپ ان کی خدمت میں دیکھیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حدیث میں کا مفہوم ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، جس کے گھر میں بزرگ حضرات ہوں، ان کی خدمت، آپ سوچئے ان کی دعائیں ملے، کہاں سے کہاں اس کو دعائیں اس کو پہنچا دیں گی۔ تو یہ نصیحت کی کہ ایک تو مشورے کو پکڑ لو، مشورہ، اور دوسرے خدمت۔ ہم نے 50 سال میں دیکھا، اپنا 70 سے لے کر آپ دیکھیں 2000 اپنے یہاں وہی ہسٹری ہمارا، جن طلبہ نے، جن اسٹوڈنٹ نے ان دونوں چیزوں کو اپنایا، وہ ماشاءاللہ خوب اللہ نے ان کو نوازا، ملکوں میں خوب، اپنی دنیوی اعتبار سے اللہ نے ان کو نوازا ملکوں میں، اور اللہ نے ان سے خوب کام لیا ہر اعتبار سے، اس طریقے سے۔ ایسے طلبہ ہمارے یہاں بھی طلبہ کے جوڑ ہوتے رہے، اکثر بچوں سے میں یا تو کیا کرتا ہوں ان دو چیزوں کو، اس طریقے سے ایسا۔ ابھی ہمارے خود جہاں میں رہتا ہوں تو ایک طالب علم آیا ہمارے پاس، اس کے والد کی آپ سوچئے کھلونے کی دکان ہے، کھلونا بیچتے ہیں اس کے والد، وہ آیا کمپٹیشن میں بیٹھنے کے لیے انجینئرنگ میں، تو طبیعت خراب ہوئی تو ہمارے پاس اس کے ان کے جو گارجی وہ ہے ریلیٹیو، ہمارے پڑوسی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، وہ انجینئرنگ کالج میں پروفیسر ہیں، میرے پاس بھیج دیا کہ اس کو کچھ بیماری ہے، ہم نے کچھ نسخہ وغیرہ لکھ دیا،
اور اس سے ہم نے بات کی. ہم نے کہا کہ بیٹا تم یہ کرو کہ دیکھو یہ نیت کرو کہ اگر ہمارا داخلہ ہو جائے گا انجینئرنگ میں تو ہم دین کی محنت پہ لگیں گے. میں نے کہا نیت کرو اور انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے, تم محنت کرو, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. نیت کا اثر پڑتا ہے بہت زیادہ. خیر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, وہ طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی اس کی, اور وہ معلوم ہوا اس کا سلیکشن بھی ہو گیا انجینئرنگ میں. اب اس کو ہاسٹل مل گیا, وہ جہاں ہماری شب گزاری ہوتی ہے اسی سے قریب میں ہاسٹل اس کا. وہ اس سے ہم نے کہا یہاں اجتماع میں آیا کرو, وہ اجتماع میں ملتا. تو میں اس سے بار بار یہ کہا تھا دیکھو اب تم پوزیشن لانا اپنی انجینئرنگ میں. اور خیر اس نے محنت کی اور مشورے پر عمل کیا اس نے, تو اس کی معلوم ہائی رینک آ گئی, اپنی کلاس میں پوزیشن آنے لگی, اور بی ٹیک میں پوزیشن آئی اس کی. اور بی ٹیک میں پوزیشن آئی, پھر اس نے چھٹیوں میں وقت لگایا. پھر ہم نے اس کو اور پھر اپریشیٹ کیا اس کو, میں نے کہا اور محنت کرو اور جماعت میں لگے رہو اپنا پڑھائی کے ساتھ ساتھ. پھر اس کا ایم ٹیک میں ہو گیا ماشاءاللہ, ایم ٹیک میں بھی بہت اچھی پوزیشن آئی اس کو. پھر اس کو وہی لیکچرشپ مل گئی سول ڈپارٹمنٹ میں انجینئرنگ. اور اب ہم نے وہ پی ایچ ڈی معلوم پڑھا بھی رہا ہے, اور پی ایچ ڈی کی بھی تیاری کر رہا ہے کہ IIT سے پی ایچ ڈی کرے گا وہ اپنا. ہم جماعت میں گئے اس کے وطن میں, جو ایسٹرن یو پی میں ہے, جماعت لے کر کے. تو اس کے اپنے والد کو لے کر کے آیا. وہ اس کے والد جو وہی بتایا نا جو کھلونے کی دکان چلاتے ہوں شہر میں. میں نے کہا آپ اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کا بیٹا جو ہے دین کی محنت میں بھی اللہ نے لگا دیا, اور یہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اسسٹنٹ پروفیسر بنا دیا. یہ آپ کے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات. دونوں چیزیں وہ آپ نے دیکھا, خوشی کے آنسو پہلی بار ہم نے دیکھے کہ وہ خوشی میں رونے لگے اس کے والد, خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ مثال صرف اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے بڑوں سے پوچھ کر کے پڑھائی کے معاملے میں دین کی محنت کو اپنا اگر مقصد حیات بنا کر کے اگر آپ چلیں گے تو آپ کا کہتے ہیں ترقی کی راہ پر اور گامزن ہوتے چلے جائیں گے, آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے. اور اس وقت آدمی دیکھے طلبا اور نوجوان طبقہ جو ہے ان کو پہلے تو یہ سب چیزیں نہیں تھی, نہ موبائل تھا, نہ انٹرنیٹ, نہ اتنی ساری چیزیں جو آ گئی ہیں. اور اس میں اگر آدمی خود کیئرفل نہیں رہے گا, خود کیئرفل, تو وہ اپنا جو ہے اس کی ہر چیز ہی خطرے میں, جوانی بھی خطرے میں, صحت بھی خطرے میں, دین بھی خطرے میں, دنیا بھی خطرے میں, کیریکٹر بھی خطرے میں, ہر چیز خطرے میں ہے. اور اس کو صرف اور صرف یہی محنت بچا سکتی ہے. اگر اس محنت میں اپنے آپ کو لگائے گا اور بڑوں سے جڑا رہے گا, مشورے سے جڑا رہے گا, تو انشاءاللہ پڑھائی میں بھی اچھا رہے گا. ورنہ ہم نے دیکھا کہ جن کی زندگی میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی, نہ سونے کی, نہ کھانے کی, نہ پڑھائی کی, ان کی زندگی پریشانیوں کا ایک آماج گاہ بن جاتی ہے. پھر آخر میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. جب وقت کو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, جو وقت زندگی میں گزر جاتا ہے اب وہ واپس نہیں آئے گا. اسی لیے ہمارے بزرگ نے یہ نصیحت کی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتاتا ہوں تم کو, پوری زندگی کا نچوڑ بتاتا ہوں جس سے میں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. ایک تو یہ بتایا کہ وقت کی قدر کرو, وقت کو ضائع نہ کرو. سب سے قیمتی سرمایہ آدمی کے پاس وقت ہے. جس نے وقت کو سیو کیا, جس نے وقت کی حفاظت کی, جس نے وقت کی قدردانی کی, وہ اپنی پڑھائی میں بھی آگے بڑھ جائے گا ہر لائن سے. اور ہر کام وقت پر کرو. اب جیسے نماز پڑھنے کا وقت ہے تو اس کو اہتمام سے نماز پڑھو. فجر اگر قضا ہو گئی تو زندگی میں وہ وقت نہیں آئے گا پھر آپ کے پاس. جمعہ کی نماز اگر فوت ہو گئی تو دوبارہ وہ وقت نہیں آئے گا زندگی میں, ختم ہو گئے اس طریقے سے. اس لیے ہر کام اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا کر کے اور اس کا اپنا ایک اسی حساب سے اپنا جو ہے وقت خرچ کرو تو آپ بہت ترقی کرو گے, بہت ترقی. تو ایک تو یہ بتایا کہ اپنے وقت کو جو ہے صحیح کاموں میں اور اس طریقے سے اس کو خرچ کرو. اور دوسرے یہ بتایا کہ ایسا کام کرو جس سے بزرگوں کی دعائیں ملیں, لوگوں کی دعائیں ملیں. یہ دو باتیں بتائیں انہوں نے.
دعا لوگ کراتے ہیں، حضرت دعا کر دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے، وہ فرماتے تھے دعا کرائی تو نہیں جاتی بلکہ لی جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیے، میں بتایا نا کہ اگر آپ کے دادا ہوں کی خدمت کی ہو کیسا دل سے دعا دیں گے، نانا ہو آپ خدمت کریے، دیکھو کیسے دعا دیں گے، والدین ہیں آپ ان کی خدمت کریے، ہے نا، آپ دیکھیے کیسے، کوئی مریض ہے، بزرگ ہیں، غریب ہیں، آپ ان کی ہیلپ کر دیجئے، مدد کریے، دیکھیے ان کا ہوا دعا دے گا اپنا۔ تو ایک تو یہ بتایا کہ ایسا کام کرو جس سے لوگوں کی دعائیں ملیں، اور دوسرے وقت کو ضائع نہ کرو، جس میں وقت دو باتیں بنی اس طریقے سے جب آدمی جماعت کے کام میں لگے گا تو یہ دونوں باتیں ملیں گی۔ اگر آدمی جماعت میں جا کے، یہ تو جماعت کا کام جو ہے نا آدمی کو قیمتی بنانے کے لیے ہے، قیمتی۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا تو خدمت کو بھی سیکھے گا، خدمت کرنا بھی سیکھے گا، اور وقت کو بھی سیو کرے گا۔ ابھی تو دیکھیں بیماری کی وجہ سے یونیورسٹیز وغیرہ ہمارے یہاں بھی یعنی آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے، تو ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ابھی پچھلے مہینے ہمارے پاس آیا ملنے کے لیے، مشورے کے لیے، اور اس کا IIT ہمارے ہاں جیسے انجینئرنگ کے جو ہائر انسٹیٹیوشن ہیں، IITs کئی ہیں ہر اسٹیٹ میں، اس میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ تو وہ میرے پاس آیا کہ میں وہاں جا کے کیسے محنت کروں گا۔ ہم نے خیر اس کو اپنے گھر پر ناشتہ وغیرہ کرایا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کو اتنا اچھا رینک کیسے ملا، بڑی مشکل سے داخلہ ہوتا ہے اس میں IITs میں بہت لڑکوں۔ تو اس نے مجھ سے بتایا کہ میں نے جو ہے، میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے پاس لوگ آتے تھے گشت کرنے، جب میں ہائی اسکول میں تھا، اسکول میں، تو وہاں ہمارے یہاں سنڈے کا اجتماع ہوتا ہے تو لڑکے جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، تو میں ان کو ڈانٹ دیتا تھا کہ بھائی میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھے اجتماع میں لے جانا چاہتے ہو۔ لیکن ایک بار کسی بزرگ کا بیان تھا، میں چلا گیا اجتماع میں، تو وہ اجتماع میں مجھے بہت نفع محسوس ہوا۔ پہلے اجتماع جو میں نے اٹینڈ کیا 1.5 گھنٹے کا ہوتا، 10:30 سے 12، مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں قائم ہوا تھا وہ اجتماع۔ تو کہنے لگے اس کے بعد سے میں نے جو ہے وہ اجتماع یہ طے کر لیا کہ اجتماع نہیں چھوڑنا ہے۔ تو جس دن میرا پیپر بھی ہوتا تھا، اگر 2:30 بجے سے پیپر ہے یا 3 بجے سے، تب بھی میں اجتماع نہیں چھوڑتا، تیاری میں پہلے سے کر لیا کرتا۔ اور اس کی وجہ سے کہنے لگا بہت ہائی پرسنٹیج میری آئی انجینئرنگ میں، اور پھر کمپٹیشن میں اس میں بیٹھا، اس میں بھی میرا داخلہ ہو گیا۔ اور کہنے لگے میں نے اپنا 24 گھنٹے کا ایک جو ہے ٹائم ٹیبل بنایا کہ اس وقت مجھے نماز پڑھنی ہے، پھر تلاوت کرنی ہے، پھر تسبیح پڑھنی ہے، پھر ناشتہ کرنا ہے، پھر سب ٹائم پر کلاس جانا ہے، اور پھر دوپہر میں لنچ پیریڈ میں جلدی سے اپنا لنچ لے کر کے تھوڑی دیر قیلولہ کر کے پھر نماز پڑھ کے پھر کلاس جانا ہے، اور عصر مغرب کے بیچ میں ملاقاتیں کرنی ہے۔ اور تو کہنے لگے میں نے اسٹرکٹلی اس کو فالو کیا، اور ہاسٹل میں کہنے لگے میں نے اتنی ملاقاتیں کر ڈالی پورے کہ سارے ہاسٹل کے لڑکے، ندیم ترین حال میں اس کا ہاسٹل کا نام ہے، اس میں کچھ نان مسلم بھی سب ملے جلے رہتے ہیں، کہنے لگے میں سارے لڑکے مجھ کو جاننے لگے، ہر بچہ جانتا تھا کہ اتنی ملاقاتیں میں نے کی، اور اپنے کمرے پر لا کے ان کو چائے پلایا کرتا تھا۔ تو بعض اخلاق کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ اخلاق کی مثال ایسے جیسے پھل ہوتی ہے، فروٹس اگر پھل کسی کو بھی کھلائے تو اس کو اچھا لگے گا۔ تو غیر مسلم طلبا بھی میرے کمرے آتے تھے چائے پینے کے لیے اور بات سنتے تھے بھی، اس طریقے سے ایسے جو ہے اس طریقے سے، اور ان کو اخلاق کی بات میں اٹھتے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ دو باتیں جو میں نے خود اس پر، تو میں نے کہا دیکھو اس کی اور تمہارے ذریعے سے مجھے اور تصدیق ہو گئی، جو ان بزرگ نے کہا تھا کہ وقت کو جو ہے صحیح یوٹیلائز، ٹائم ٹیبل بنا کر، اور اخلاق، تو اللہ نے اس کو کتنی ترقی دی، وہ ماشاءاللہ اس کا داخلہ ہو گیا اپنا ایک اسٹیٹ اڑیسہ، وہاں اس میں جا کے داخلہ ہوا اپنی اس طریقے ایسے جو ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک کام پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے چلایا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ربانی لہر ہے جو چل رہی ہے، ربانی لہر جیسے ویو چلتی ہیں، جو اس سے اٹیچ ہو جائے گا، جو اس سے وابستہ ہو جائے گا،
وہ اپنے دین کو بچا سکے گا، اپنے ایمان کو بچا سکے گا، اپنے کیریکٹر کو بچا سکے گا، اور ہر طریقے سے۔ اور اگر اس سے، ورنہ آپ دیکھیں چاروں طرف کیسا ماحول ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے ماحول کا اثر ایسے ہوتا ہے جیسے موسم کا اثر ہوتا ہے، موسم کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ ابھی جب دیکھیے ٹھنڈک کا موسم ہوگا تو وہ ٹھنڈک ہر ایک کو پہنچے گی، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے عالم ہو یا منسٹر ہو، ہر ایک کو سردی پہنچے گی، سردی۔ اب ہر آدمی اس سردی سے بچنے کے اپنی حیثیت کے مطابق اپنا تدبیر کرے گا، گرم کپڑے کا انتظام کرے گا، ہیٹنگ کا انتظام کرے گا، گرم پانی کا۔ غریب آدمی ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس اگر کچھ نہیں ہوتے تو یہ دھان کا جو پوال ہوتا ہے اسی میں گھس جاتے ہیں، اور یہ گرم ہوتا ہے بہت، چادر اوڑھ کے اس میں گھس گئے، سردی سے بچاؤ ہو جاتا، اور اسی طریقے سے اسی کو جلا لیا، ہاتھ سیک لیا، اگر سردی سے بچاؤ ہو جاتا۔ تو جیسے موسم کا اثر ہوتا ہے، اب موسم سے اگر کوئی پہلوانی دکھائے گا کہ بھائی یہ موسم کیا کر لے گا ہمیں، تو کیا ہوگا، اس کو ٹھنڈک لگے گی، ایکسپوزر ہوگا اور بیمار پڑ جائے گا، نیمونیا ہو جائے گی، اور بیماری ہو کر کے آدمی جو ہے بستر پر پڑ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آج چاروں طرف میرے بھائیوں اور دوستوں بے حیائی کا، غفلت کا، خدا فراموشی کا، دنیا طلبی کا چاروں طرف ماحول ہے، عریانیت کا۔ اب اگر اس میں اپنے آپ کو اگر ہم بچانے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کریں گے، سوچے گا بھی تو کہتے ہیں کوئی گھر محفوظ نہیں رہ سکتا اگر آدمی بچانے کی تدبیر نہیں کرے گا۔ اچھے اچھے گھرانوں کے بچے وہ ماحول کا شکار ہو جائیں گے، آنکھوں سے دکھائی دیتا اپنا اس طریقے سے۔ یہ جو محنت ہے جماعت میں جانا، کیا ہوتا، صرف ماحول بدلتا آدمی، اپنے مقام پر آدمی کو رہتے ہوئے فجر کی نماز پڑھنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ اور نوجوانوں کو تو آپ دیکھیے، ہم نے دیکھا بہت کم، ہمارے یہاں بھی ہر جگہ یہی حال ہے کہ فجر کی نماز میں بہت کم پہنچ پاتے ہیں، دیر تک جاگنا اور دیر تک سونا، یہ بہت بڑا ایک طرح سے سانحہ ہے ہم سب کے ساتھ۔ حالانکہ تاکید یہ کی گئی ایک جلدی سوئے آدمی، جلدی سوئے اور جلدی اٹھے، اپنا جو ہے اس طریقے سے ایسے جو، اور سویرے کے کام میں برکت ہوتی ہے، صبح کے کام میں جو صبح آدمی اٹھ کے نماز پڑھے گا اور تلاوت کرے گا اور تسبیح پڑھے گا اور ناشتہ کرے گا، اچھا، تو کہتے ہیں اس کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ سویرے اگر آدمی اگر نہیں اٹھے گا، دیر تک سوتا رہے گا، تو کلاس میں بھی وہ ریگولر نہیں رہ سکتا اپنا، اس طریقے سے سویرے اٹھنا، جو سویرے اٹھنا وقت اس طریقے سے۔ تو یہ چیزیں میرے بھائی اور دوستوں، اگر اس کو ہم جماعت میں جائیں گے تو کیا ہوگا، جماعت میں اب گھر پر تو نماز پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، اب جماعت میں نماز نکل گیا آدمی تو وہاں چھوڑنا مشکل ہے۔ پانچوں وقت کی تو آسان ہو جائے گی، تہجد اشراق بھی پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ حالانکہ کیا ہوا، صرف ماحول چینج ہوا، وہاں پر جو ہے دوسرا ماحول تھا۔ جماعت میں آدمی کا اللہ کے راستے میں جب نکلتا ہے تو اس کے اللہ کے گھر میں عام طور سے قیام ہوتا ہے، اب وہاں ایک ماحول ہوتا ہے، تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، ایمان کی مجالس ہوتی ہے، سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، ہر کام، کھانا پینا سونا، ہر چیز سنت کے مطابق کرنے کی عملی مشق کرائی جاتی ہے۔ اس ماحول میں جب آدمی 3 دن یا 40 دن یا 4 مہینے رہے گا تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے آج کل تو، پہلے پرانے وقتوں میں ہم نے دیکھا بچپن میں کہ مرغی کے پروں کے نیچے دیسی انڈے بٹھا دے، اس کو 20-21 دن کے لیے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ان پروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان سے، ان کی صحبت میں رہنے سے ان انڈوں میں جان پڑ جاتی ہے، اور اس سے چوزے نکل آتے تھے، اور اس میں اور گمال ہوا کہ وہ دیسی مرغے کہلاتے تھے، وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ایسے جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ تعلیم کے جب حلقے ہوتے ہیں
تو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں. ذکر جب آدمی کرتا ہے تو بھی فرشتے جو گھیر لیتے ہیں اس کو، ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اپنا اس طریقے سے. تو اللہ کے راستے میں جب رہے گا تو فرشتوں کے نورانی ماحول میں رہے گا، اور فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جو معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے وہ، تو وہ ان کی صفات منتقل ہوتے ہیں نکلنے والوں میں. چنانچہ کتنے لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے بڑے بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ نے ان کو تہجد گزار بنا دیا اور دین کا داعی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا، اور ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے دین کا کام لیے دین کا اس طریقے سے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مبارک کام دعوت و تبلیغ کے نام سے جو ہو رہا ہے، اس میں کسی چیز کو چھوڑنے کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے یا انجینئر نہ بنے یا سائنس نہ، جیسے میں نے عرض کیا نا، اس میں تو ہمارے بڑے تو بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ ہم نے مولانا عمر صاحب کو دیکھا اور بزرگوں کو دیکھا، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت طلباء کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا کہتے ہیں انکریج کرتے تھے، انکریج کہ پڑھائی میں بھی اچھا رہو اور تبلیغ کا بھی کام کرو، اس طریقے اس کو جوڑ لو، ایسے جو ہے اس طریقے سے. ایک صاحب نے مثال دے کر کے بات سمجھائی. مثال جو ہے نا، دیکھیں مثال سے اگزامپل سے بات سمجھ میں آتی ہے، اگزامپل دینے سے. اور اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں مثالیں دے کے سمجھائی ہے امت کو. تو ایک صاحب بیان کر رہے تھے، عرب میں کسی صاحب کا انتقال ہوا، تو اب حکم یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی کا انتقال ہو تو اس کی وراثت فوراً تقسیم ہونی چاہیے. وراثت بڑی تاکید ہے اس پر، جو اس نے چھوڑا، جو اس کے وارث ہیں، مفتی حضرات سے پوچھ کے اس کو تقسیم کر دینا چاہیے فوراً، پھر ورنہ مناسب نہیں ہوگا استعمال کرنا مل جل کر کے یہاں پر. تو اس نے جن صاحب کا انتقال ہوا تھا، وراثت میں 19 اونٹ بھیجے تو چھوڑے تھے، 19 اونٹ، اور وارثوں میں ان کی ایک بیوی تھی اور ایک بیٹا ایک بیٹی، یہ وارث اس طریقے سے. اب اس میں حالانکہ وہ بہرحال وہ کہاں تک صحیح ہے غلط، اس میں وہ تو جو وارثین ہیں ان کا شریعت کے مطابق حصے متعین ہیں. بہرحال اس نے جو ہے یہ کہا تھا کہ 1/5 جو ہے وہ تو ہماری بیوی کو ملے، 1/4 اس کو، اور جو ہے اور لڑکے کو اس طریقے سے جو ہے. اب اس میں 19 کا جو ہے معلوم یہ ہوا کہ کیسے تقسیم کریں. 1/5 اگر کیسے ہوگا، اگر 20 ہوتے تو 4 ہو جاتا، اور 1/1 کو ہاف بتایا تھا. تو اگر ہاف کریں گے تو اس میں اگر 20 ہوتا تو 10 ہو جاتا، اور 19.5. اور جس کو 1/4 بتایا تھا اس کے حصے میں اگر 20 ہوتے تو 5 ہوتا، اس میں 4.25. اب بڑا مشکل ٹپیکل مسئلہ بن گیا اپنا اس طریقے سے. اور اس نے یہ بھی شرط لگائی تھی کہ اونٹ نہ تو بیچے جائیں نہ ذبح کیے جائیں، اونٹ ہی تقسیم ہو، یہ شرط لگا دی تھی. اب وہ اس کے جو ان کے رشتے دار وغیرہ تھے بہت دیر تک غور خوض کرتے رہے کہ بھائی کیسے تقسیم کیا جائے، کیسے ڈیوائڈ کیا جائے، لیکن وہ حل ہو کے مسئلہ نہیں ہوا. ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ رک گیا اور کہا کہ بھائی آپ لوگ کیا پریشانی ہے. اس نے کہا کہ آپ جاؤ، آپ اپنا کام کرو. کہ نہیں ہو سکتا میں آپ کے کچھ کام آ سکوں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک پرابلم ہے، ہم لوگ حل نہیں کر پا رہے. اس نے یہ کہا کہ بھائی اس میں تو بہت آسان ہے، آپ میں اپنا اونٹ جو ہے دیتا ہوں، اس میں تم کو شامل کر کے پھر بانٹو، میرا اونٹ اس میں شامل کر لو. تو اب 20 ہو گئے. اب کہا کہ جس کو ہاف کا لکھا بتایا ہے اس کو آدھا دے دو، تو 10 ان کو دے دو. اور جس کو 1/4 کہا ہے اس کو 5 اس کے حصے میں آتے، ان کو 5 دے دو. اور جس کو 1/5 کہا ہے اس کے حصے میں 4 جو ہے وہ دے دو. اور تو 4 5 9 اور 10 19 برابر ہو گیا. میرا منہ مجھے واپس دے دو. اور وہ واپس ہو گیا، مسئلہ حل ہو. 2 منٹ میں مسئلہ حل. تو بزرگ فرما رہے تھے کہ جیسے اس آدمی نے اپنا 20واں اونٹ شامل کر دیا تھا اس میں، تو اس سے وہ مسئلے بھی حل ہو گئے اور برکت بھی آ گئی. جس کو 9.5 ملنے والے تھے اس کو 10 مل گیا، جس کو 3.25 ہونے ملنے اس کو 4، 4.25 والے کو 5.
ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ آپ خوب محنت سے پڑھیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسداں بنے، ہے نا، 20ویں اونٹ کی طرح سے اس تبلیغ کو شامل کر لو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ برکت آ جائے گی آپ کے وقت میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے پیسے میں بھی، آپ کی پڑھائی میں بھی، ہر چیز میں برکت آ جائے گی، اور انشاءاللہ پھر دین بھی بن ملے گا اور دنیا بھی مقدر کی عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ، دنیا میں اللہ تعالیٰ حیاتن طیبہ عطا فرمائیں، حیاتن طیبہ۔ ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے تو 2-3 لڑکے بہت ہاسٹل میں محنت کرتے رہتے تھے، ایک لڑکا جو بہت اچھے خاندان کا تھا اور اس کے والد پرنسپل تھے اور بڑی ایجوکیٹڈ فیملی تھی اس کی، بہت وہ جاتا نہیں تھا جماعت، بہت تشکیل کی گئی اس کی، نہیں جاتا، اور خوب پیسے آتے تھے اور بھائی اچھے گھرانے کا لڑکا، ایک دن وہ معلوم ہوا خود بخود جماعت میں نکل گیا وہ، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ خود اتنی تشکیل کے بعد یہ نکلتا نہیں تھا، یہ کیسے چلا گیا؟ کہنے لگا وہ ایک دن خود ہی بستر لے کے آ گیا، بھائی اب جماعت میں جاؤں گا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس تو والد صاحب اچھی پوسٹ پر ہیں اور پیسے بھی میرے پاس خوب آتے ہیں ہر منتھ، تو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن مجھے سکون، میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، سکون نہیں تھا میری زندگی۔ تو ایک لڑکا جو ایکٹیو تھا ہاسٹل میں جو جماعت کے کام، کہنے لگے جب میں اس کے کمرے پہ جاتا اور وہ اس کے پاس بیٹھتا تو مجھے سکون محسوس ہوتا۔ تو میں نے سوچنے لگا کہ بھائی جب اس کے پاس کیا چیز ہے، اس کے پاس جبکہ یہ تو غریب گھرانے کا بچہ ہے، اس کا پیسے بھی زیادہ نہیں آتے، میں جب اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، تو میرے اور اس میں کیا فرق ہے؟ بس جماعت کے کام کا فرق ہے، وہ جماعت میں جاتا ہے، میں نہیں جاتا ہوں پڑھائی میں۔ تو میں نے سوچا، جو لڑکے ذہین ہوتے ہیں بڑے، اس نے سوچا کہ بھائی جب یہ بچہ جو یہ میرا ہی ساتھی ابھی کمور ہے، جب یہ جماعت میں جا کے اس کے پاس بیٹھ کر سکون ملتا ہے، جیسے اگر کوئی سایہ دار درخت کے نیچے اگر آدمی جا کے بیٹھے تو سکون ملے گا نہیں ملے گا، دھوپ سے جائے اگر، تو کہنے لگے جب اس کے پاس اتنا بیٹھ کر سکون ملتا ہے تو جماعت میں جا کر کتنا سکون ملے گا انہیں۔ تو میں نے خود اپنی تشکیل کر لیا اور میں اب جماعت میں نکل گیا اپنا اس طریقے، اور ماشاءاللہ اپنا ظاہر جب تک آدمی نکلتا نہیں ہے وہ نہیں سمجھتا اس کام کو، دور سے نہیں سمجھ سکتا۔ ایک آدمی جیسے ہمارے ہاں دشہری آم ہوتا ہے، بہت مشہور ہوتا ہے، رٹول کا ایک آم مشہور ہوتا ہے، بہت سی قسمیں آم کی ہوتی ہیں، تو اس میں اگر کسی آدمی کو آپ سمجھائیں کہ بھائی رٹول آم یا دشہری آم ایسا ہوتا ہے، اور تو آپ اگر بات سے سمجھانا چاہیں تو کوئی وہ اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے کہ کیسا میٹھا کیسا ذائقے دار، لیکن اگر اس کو ایک کاش چاقو سے کاٹ کر کے اس کو آپ چکھا دیجئے تو خود بخود فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ کتنا کیا ٹیسٹ ہے اور کیا اس کا ذائقہ ہے اپنا اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے یہ دعوت کا کام ہے میرے بھائیوں دوستو، جب تک آدمی نکلے گا نہیں اس وقت تک آدمی کو احساس نہیں ہو سکتا کہ یہ کام ہے کیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ ہے وطن کاندھلا، اور وہاں پر ہم لوگ جو ہے جماعت ایک بار ہم وقت لگا رہے تو وہاں بہت سے باہر ملکی بھی لوگ تھے، ان کو بڑا شوق تھا کہ مولانا کا مکان دیکھیں، کہ وہ عقیدت ہوتی ہے جیسے، تو وہاں جو اس کا جو ڈسٹرکٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے مظفر نگر کہلاتا، وہاں ہم لوگ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز تھے بہت سے جماعت میں، تو ڈاکٹروں کا معلوم ہوا کہ وہاں ایک جگہ جوڑا گیا، پورے جو مسلم ڈاکٹر تھے جو ہاسپٹل چلاتے تھے، نرسنگ ہوم چلاتے تھے، ان کو ایک جگہ جوڑا گیا، ایک کوٹھی میں، ایک جانسٹ ہاؤس تھی، بہت بڑی کوٹھی تھی نواب صاحب، وہاں ہمارے ہاں ایک کارڈیولوجسٹ تھے، ہارٹ کے جو ڈی ایم کیا تھا کارڈیولوجی میں، وہ جماعت میں تھے ساتھ ہی، انہوں نے بات کی ان ڈاکٹروں کی اور 24 گھنٹے کے لیے تشکیل کی وہاں سے دیوبند لے جانے کے لیے، وہاں سے دیوبند قریب ہے 35 کلومیٹر، چنانچہ پورا ڈاکٹروں کا ایک بس بھر کر کے ہم لوگ لے گئے وہاں پر 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے کے پہلے۔ تو وہاں ایک آرتھوپیڈک سرجن تھے جن کا بہت بڑا نرسنگ ہوم تھا، خان نام تھا، ڈاکٹر خان کا، وہ 1 گھنٹہ بحث کرتے رہے، وہ محمد احمد صاحب جو کارڈیولوجسٹ تھے، کہ آپ لوگ تو ہم لوگ تو خدمت خلق کرتے ہیں، خدمت خلق،
انہوں نے کہا آپ فری اگر آپریشن کریں تب تو ہے خدمت خلق، آپ تو خدمت حلق کرتے ہیں پیسے کے لیے. خیر وہ ان کو بڑی 1 گھنٹہ کنوینس کرنے کے بعد وہ سامان لے کے آ گئے، وہ ڈاکٹر خان بھی اپنا اس طریقے سے. اب وہ ڈاکٹروں کو لے کر کے جب وہاں پہنچے ہم لوگ اپنا مسجد میں، اس وقت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں تھے، وہ حیات تھے، ان کے ہاں صبح میں ذکر ہوتا تھا. تو وہ سارے ڈاکٹر اسی مسجد میں قیام تھا ہم لوگوں کا. جب صاحب وہ ماحول کا جیسے میں نے اثر لیا تو معلوم ہوا کہ بہت سے ڈاکٹر وہ خود بیٹھ کر کے تہجد میں تسبیح پڑھنے لگے، ذکر کرنے لگے. اور جب نہ 1 رات گزری تھی، سمجھیے 1 رات اللہ کے رات، اور وہیں سے ہم لوگوں کو واپسی تھی دہلی کی. ان لوگوں کو یہ تھا کہ اس بس سے وہ لوگ مظفر نگر چلے جائیں گے، روٹ وہی ہے دہلی کا. تو اب اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر جب بیٹھے، میں بھی بیٹھا اور ڈاکٹر صاحب بھی، اور وہ جو کارڈیالوجسٹ اور جو وہی جو بحث کر رہے تھے کہ آپ لوگ تو وقت برباد کرتے ہیں لوگوں کا، ہم لوگ تو خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ ڈاکٹر کہنے لگے، ڈاکٹر خان 1 رات گزارنے کے بعد، کہ ڈاکٹر صاحب سے محمد وہی جو کارڈیالوجسٹ تھے، کہ ڈاکٹر صاحب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کتنا مؤثر یہ کام ہے. آئی کین ناٹ امیجن ہاؤ افیکٹو دس ورک از. کہ کرے میں یہ سوچ نہیں سکتا اتنا وہ اچھا کام ہے. 1 رات کا اثر ہوا ان کو. تو میرے بھائی اور دوستو، جب تک آدمی اس میں نکلے گا نہیں اللہ کے راستے میں، اس وقت اس کو جو ہے صحیح جو ہے اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام کتنا مبارک ہے اور انسان کو کتنا قیمتی بنانے والا کام ہے، کتنا قیمتی بنانے والا. اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ عزم و ارادہ، آدمی کے اندر جو ول پاور ہے، ارادے کی جو قوت اللہ نے رکھی ہے، عزم کرنے کی، عزم بہت بڑی ول پاور. جیسے پرندہ 2 پروں سے پرواز کرتا ہے، آدمی جو ترقی کرتا ہے یا پرواز کرتا ہے اندر کی ول پاور کے ذریعے سے، قوت ارادی، بہت بڑی قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. مولانا علی میاں صاحب کا شروع میں نے تذکرہ کیا تھا، بتایا تھا کہ 2 باتیں اگر طلبہ ہمارے کر لیں، اخلاص اور اختصاص، اگر یہ کامل بنانے کے لیے. پھر ایک جگہ مولانا نے لکھا ہے کہ اگر یہ 3 باتیں اگر ہمارے جس کے اندر بھی آ جائے گی تو وہ آدمی اس کو سریا تک وہ پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ بہت زیادہ ترقی کرے گا. جیسے چاند کیا اس سے آگے ستارہ سریا، وہ کیا ہے کہ عزم ہو کسی آدمی کے اندر، عزم اور ایثار و قربانی کا جذبہ اور اخلاص. کہتے ہیں اگر یہ باتیں جس فرد کے اندر آ جائیں گی وہ سریا تک پہنچ جائے گا، اور جس قوم کے اندر آ جائیں گے یہ باتیں، ایثار و ہمدردی، قربانی، اخلاص اور عزم کی قوت، ساری قومیں اس کے سامنے جھک جائیں گی. جس قوم کے آگے آ جائیں، جس ادارے میں یہ بات پیدا ہو جائے اسے سب جھک جائیں گے لوگ. تو یہ جماعت میں لگ کر کے یہ چیزیں آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کی برکت سے یہ چیزیں کتنا کمال کے درجے پر، کتنا وہ ساری دنیا میں کیسا ارادہ کر کے ساری دنیا میں پھیل گئے. آخری حج کے حجۃ الوداع کے بعد کسی کا مزار چین میں بنا، کسی کا جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا دیکھے استنبول میں، ترکی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دمشق میں، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کا اردن میں، اب کہاں پوری ایسا، اور ان کے اندر کتنا ایثار اور ہمدردی اور قربانی اور اخلاص کے تو پیکر تھے ہی. تو اللہ نے ہر صحابی کو ایک ستارے کی مانند بنا دیا جو ان کی اتباع کرے گا اور کامیابی کو پہنچ جائے گا. اللہ کے راستے میں نکال کر کے 4 مہینے لگا کر کے پڑھائی سے، دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ زمانہ بہت قیمتی ہے. اس کو خوب پڑھائی میں اپنا وقت لگائیں، خوب محنت کریں، ٹاپ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ 20ویں اونٹ کی طرح شامل کرنے تبلیغ کو اس میں. اور پڑھائی کے زمانے میں تو بس وہی اپنا مقامی کام، ہفتے میں 1 دن کا تھوڑی دیر فضائل کی کتاب سن لی، اس سے شوق پیدا ہوگا، عمل کا شوق پیدا ہوگا. اور اسی طریقے سے چھٹیوں میں تھوڑا سا وقت لگا لیا. اور جب پڑھائی کے بعد سب سے پہلے 4 مہینے لگائیں، اس وقت جو ہے نا بہت سے آفرز آئیں گے، سب کو وہ کہہ کہ نہیں سب سے پہلے ہمیں 4 مہینے لگانا ہے، پھر کوئی کام کرنا،
پھر کسی جاب کو جوائن کرنا. آپ دیکھیں گے اور یہ جو 4 مہینے لگائیں گے تو ایمانی قوت حاصل ہوگی, اخلاص کی دولت ملے گی, قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا, خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا, صحیح مقصد کا کو تعین کرے گا آدمی, اور پھر انشاءاللہ وہ ترقی کرتا ہی چلا جائے گا. اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں, آخر میں ہمارے ہاں تشکیل ہوتی ہے. تشکیل سے گھبرانا نہیں. تشکیل کہتے ہیں کسی چیز کو شکل دینا. شکل, لوہے کو آپ بھی دیکھیے بھٹی میں رکھ کے سرخ کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس پر ہتھوڑے برسا کر کوئی شیپ دیتے ہیں ٹھوک پیٹ کر کے, تو کوئی اوزار بن جاتا ہے. اب گرم کرنے کے بعد اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو ساری محنت بیکار جائے گی, وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر ویسے سیاہ ہو جائے گا. ایسے جو ہے ہمارے ہاں بات تو صرف ذہن سازی کے لیے اور تشکیل کے لیے کی جاتی ہے تاکہ کوئی کام کی چیز بن جائے. ہم ارادہ کر لیں 4 مہینے کا, چلے کا, یا کم از کم 3 دن کا, یا مقامی کام کرنے کا, یعنی کوئی شیپ بن جائے. اگر شیپ بن گیا تو وہ کام کی چیز بن جائے گی. اس لیے ہمارے ہاں لوگ پہلے جو اجتماع ہوتا تھا تو لڑکے کہتے تھے بھائی جماعت والے بات تو اچھی کرتے ہیں لیکن بعد میں جو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں, کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, یہ گڑبڑ چیز ہے. اگر یہ تو کہا یہ تو اصل چیز ہے. اگر تشکیل نہ ہو تو پھر آدمی جا کے بات سن کے تھوڑا اثر رہے گا, دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. اس لیے آخر میں یہ ارادہ کرایا جاتا ہے تشکیل. اور دیکھیے یہ تو اپنے لیے ہے, اس کے اندر جو کرے گا اپنے لیے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا آخری اجتماع تھا, اس کے بعد ان کا ایک بڑا اجتماع ہمارے علاقے میں ہوا 3 دن. تو بس بات میں ختم کر رہا ہوں. وہاں ایک بڑے بزرگ رہتے تھے, انہیں کے مدرسے میں وہ اجتماع تھا. تو وہاں ہمارے علی گڑھ کے ایک ساتھی تھے ڈاکٹر, انہوں نے اس اجتماع کے انتظامی امور میں بہت محنت کی تھی اور پورا موٹر سائیکل لے کے دوڑتے ہی رہتے تھے. آپ کے ہاں تو بہت بڑا سسٹمیٹک نظام ہے. ہمارے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں تو ظاہر بہت بوجھ پڑتا ہے. یہاں تو ماشاءاللہ بہت عملہ مضبوط ڈسپلینڈ اور بہت اچھا اجتماع یہاں. تو انہوں نے بہرحال بہت محنت کی اس اجتماع میں. بعد میں وہ گئے اور نادر صاحب ایک بزرگ ہیں ہمارے, ان سے کہا کہ حضرت جی سے ہماری ملاقات کرا دیجیے اور مسافہ کرا دیجیے. انہوں نے بلا لیا قیامگاہ پر وہ, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ہے اور انہوں نے اس اجتماع میں بڑی محنت کی, پریکٹس کرتے تو. حضرت جی کا جیسا مزاج تھا, حضرت جی نے دعا فرمائی, دعائیہ کلمات کہے, اور ایک جملہ ان سے یہ کہا کہ بھائی ڈاکٹر یوں سوچو جو کچھ کیا تم نے اپنے لیے کیا, جو کچھ کیا اپنے لیے کیا. وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے حضرت جی نے دعا بھی کر دی, ایک جملے میں میری جو ہے مجھے جو ہے معلوم ہوا کہ نصیحت بھی کر دی. میں نے ڈائری پر نوٹ کر لیا اس کو. میں سمجھتا تھا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا, کارنامہ انجام. حضرت نے میری اصلاح بھی فرما دی. کہا کہ یوں سوچو جو کچھ کیا اپنے ہی لیے کیا, اور یہ فرمایا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ, جو مجاہدہ کرتا ہے اپنے لیے. ایک جگہ ہے نا وہ جو شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے. قرآن میں آیات ہیں, علماء بزرگوں سے سنا. جو بخل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, جو ہدایت پر آتا ہے اپنے لیے آتا ہے نا. تو ایسے جو 4 مہینے لگائے گا وہ اپنے لیے لگائے گا, جو چلہ لگائے گا اپنے لیے لگائے گا, جو 3 دن لگائے گا اپنے لیے لگائے گا, جو جماعت پہ لگے گا اپنے لیے لگائے گا, کسی پہ احسان نہیں ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, جو آپ کی تشکیل کریں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے ہمدرد ہیں, خیر خواہ ہیں, ہماری فکر کر رہے ہیں. تو اب آپ سب بھائیوں جو ہمارے فائنل ایئر کے جو طلبہ ہیں آخری سال میں, وہ تو نیت کر کے نام لکھائے کہ 4 مہینے لگانا ہے پڑھائی سے فارغ ہو کر کے. اور جو پڑھائی کے دوران ہیں وہ یہ نیت رکھے کہ انشاءاللہ جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوں گے پہلے 4 مہینے لگائیں گے, پھر کسی عملی زندگی میں داخل ہوں گے, کوئی اور کام کریں گے, جو اور جاب کریں گے. اور باقی جو پڑھائی کے زمانے میں چلے کی تو سب نیت کریں کہ جو ویکیشنز ہوں گی اس میں اپنا چلہ ضرور لگائیں گے اور مہینے میں 3 دن لگائیں گے. یہ ارادہ تو جتنے ہمارے عزیز طلبہ ہیں سب انہیں نیت کر لیں اور سب عزم کر لیں اور سب ارادہ کر لیں انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ براتا بتاتے رہے ہیں نقد آخر تک تشریف رکھیں. جی کیا رہا ہے؟ یہ ہمارے جو نقد پڑھائی جو 4 مہینے کی تیاری کر کے ہیں وہ آگے آ جائیں.
हाँ आगे यहाँ आगे आ जाए ताकि उसकी तशकील हो जाए, बैठे रहे दुआ तक। जो तैयार होकर के आए हैं वो सब आगे आ जाए ताकि उनकी तरतीब बन जाएगी 4 महीने के लिए। और जो नकद जो तैयार होकर के आए हैं वो सब भाई आगे तशरीफ ले आए। मेरे प्यारों तश्कील खत्म नहीं हुई, हजरात बैठे हैं, आप बैठे रहे, अभी जाए नहीं। आखिर में जब मगफरत का ऐलान होता है, ये अल्लाह के रास्ते में जाने वाले नौजवान की ज़ियारत करना ये भी इबादत है। जी 4 में आगे है आगे आ जाए, और जी माशाल्लाह क्या रहते हैं, सब आगे आ जाए। क्या रहते हैं ओ माशाल्लाह, इंटर के बाद 4 महीने। जी राजी तो करें माशाल्लाह जी, 4 महीने नकद माशाल्लाह। कहाँ से आप? नवाब शाह से। नवाब शाह लेकिन मरोड़ से माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे जी। इस जवानी के अंदर जिस हजरात ने फरमाया यही वक्त है दोस्तों। कहाँ से? शक्कर से, कमीशन के बाद इंशाल्लाह 4 महीने। जी माशाल्लाह जी फरमाएं। कहाँ से? पेशावर से, फरागत के बाद 4 महीने लगाएंगे इंशाल्लाह जी। अटक से 4 महीने इंशाल्लाह कब लगाएंगे? हाँ 2 महीने के बाद माशाल्लाह। देखो आप इस पे मजमे में कब से ये नौजवान कह रहे हैं 4 महीने मखमसे में चले गए, बस अल्लाह से मांगो अल्लाह कबूल करेंगे जी। कौन सी पढ़ाई के बाद? आई शाम से 4 महीने लगाएंगे माशाल्लाह जी। जी फरागत के बाद 4 महीने। कहाँ से हम अनस? कहाँ से? पेशावर से माशाल्लाह। चले नकद मेहरानियों से 4 महीने की जमात तैयार है माशाल्लाह। हजरात के सामने रास्ते करें अल्लाह पाक। क्या नाम है? कहाँ से? बन्नू से माशाल्लाह। कहाँ से? अटक से माशाल्लाह। क्या नाम है? हाँ 10 के बाद माशाल्लाह। कहाँ से हम? नौशेरा फरोग से माशाल्लाह। भाई तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, ना मुसाफिर की कोशिश करें, ना जाने की कोशिश करें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जहाँ बैठे बैठे की दुआ होगी इसके बाद माशाल्लाह निकल जाएंगे। तशरीफ रखें, आपको देखना ही नहीं जा रहा। बैठ बैठ हजरात परेशान ना हो, बैठे बैठे तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, अल्लाह खुश रखे, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जिंदगी का यह हिस्सा बड़ा कीमती है, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। कहाँ से? इस्लामाबाद से। क्या रहा था? पूरी जिंदगी कब से? पहले 4 महीने पढ़ाई लेकिन कब से अल्लाह को जज्बा कबूल है, लेकिन 4 महीने पहले लगा। तमाल देखो ना उनका। कहाँ से? कहाँ से? पूरी जिंदगी कब से? करेक्शन माशाल्लाह जी। बड़ा ये जज्बा अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह पाक के कबूल करने वाले हैं भाई। तशरीफ रखें, हमें तशरीफ अपने आप इरादे कर रहे हैं। अल्लाह पाक के फरिश्ते सुने, आपके ग्रामन का दिवेन आपके साथ। देखो साहब सबने 4 महीने के दांत खड़े किए हुए हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अल्लाह पाक दुआ होगी भाई, दुआ होगी, बैठ जाओ। पसंद नहीं करते, जो हमारे बड़े पसंद नहीं करते उसे सुन सकते। कहाँ से? कहाँ से? वो भी दुआ होगी, बैठ जाओ। औरंगाबाद से 4 किधर ही किधर जाना है? भाई मानने वाले जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। बैठ, जब कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो बैठ दुआ जाओ होगी। जवाब और बात मानने का भी जवाब। बैठ जाए माशाल्लाह, बैठ जाओ। दुआ हो जाए। 4 महीने नकद। कहाँ से? नवाब शाह से 4 महीने नकद। तशरीफ रखे ना, देखिए नौजवान आगे 4 महीने नकद। मेहरान यूनिवर्सिटी की जमात आ गई नकद माशाल्लाह। अटक से 4 महीने। कहाँ से? लकी मरवा से 4 महीने। बैठे माशाल्लाह, इतने इदारों से आप आए हुए हैं माशाल्लाह। बंदूर से नकद 4 महीने जी। क्या से? गिलगित से 4 महीने नकद माशाल्लाह। अब्दुल हमीद। कहाँ से? शक्कर से 4 भी। तशरीफ रखें, दुआ कर ले। हाँ माशाल्लाह। बैठ जाए भाई, दुआ होगी, बैठ जाए, बैठ जाए, सब बैठ जाए, दुआ होगी। शक्कर से 4 महीने। तशरीफ रखें, मारी से 4 महीने। देखो तशरीफ वाले भी मशहूर हो गए। बैठ जाए, बैठ जाए माशाल्लाह, बैठ जाए। आपके सारे जज्बे अल्लाह पाक कबूल कर रहे हैं। बैठ जाओ भाई, देखो बैठ जाओ। देखो जन जरूरी बातें और कहनी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तशकील हो जाए, सब बैठ जाओ, बैठ जाए, कहाँ से एक जमात माशाल्लाह। खुशाब से मैं तशरीफ रखें भाई माशाल्लाह। बैठ बैठ, यहाँ बैठ कर दुआ मांगे अल्लाह पाक हमें सारी दुनिया में लेकर जाए जी। एक जमा इसीलिए कबूलियत के औकात में अल्लाह पाक हिदायत के चलते करते हैं, कबूलियत के चलते। बैठ जाए, जो करें बैठ जाए। पीछे वालों को तकलीफ होगी वो हजरात को नहीं दे सकते, बैठ जाए, तशरीफ रखें, बैठ जाए माशाल्लाह, बैठ जाए। मैंने कर देता हूँ। देखो दोस्तों, जिन लोगों की तश्कील हो चुकी, जिन लोगों की तश्कील हो चुकी, जमात बन चुकी, अमीर मामूर बन गए, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक। और जिन साथियों की तभी तश्कील नहीं हुई, यहाँ आए, देखा, जज्बा बना,
تو وہ سارے ممبر کے قریب تشریف لائیں دعا کے بعد، تو انشاءاللہ ان کی تشکیل ہوگی، ٹھیک ہے جی. اور کم از کم بھائی جتنا حضرات نے فرمایا اپنے ایک نظام ابھی سے ہی بنائیں، ابھی سے ہی بیٹھ کر ذہن میں ایک نظام بنا لیں کہ یہ میرے تہجد کا ٹائم، یہ میری عشاء کا ٹائم، اور عبادات کو مسلط کر لیں جیسے رہ جاتے ہیں. نظام و اوقات بنائیں. فرض نمازوں کا کوئی نظام نہیں ہے، وہ تو فرض واجب نمازیں چلتے رہیں گی، نفل نماز اور دوسرے اوقات کے نظام بنا لیں. اب ہاں ٹھیک، تو ایک نظام اپنی زندگی کا بنا لیں، ایک نظام اپنی زندگی کا بنا لیں. انشاءاللہ ساری ترتیب آپ کی بڑی پیاری رہے گی اور موت تک انشاءاللہ اس کام کے اندر لگے رہیں گے. تو ارادہ ہے نا انشاءاللہ. تو سب سے پہلی ترتیب یہ ہے کہ اپنے ذمہ دار کے مشورے سے چلیں، اپنے ہاسٹل کے امیر ہیں، مسجد کے امیر سے، ان کے مشورے سے چلیں. دوسرے نمبر پر اپنے مرکز کے حضرات سے جڑ کے چلیں. حضرات سے جڑ کے چلیں گے، ان کی دعا ہمارے ساتھ رہے گی تو ہر آفت سے اللہ پاک ہماری حفاظت کریں گے. تو دعوت کا کام کرنا کسی کے پابند ہو کر، ایک نظام کے تابع ہو کر، اپنی مسجد سے لے کر مرکز تک ایک یکسوئی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے. اور 4 مہینے جذبات میں نہیں، 4 مہینے ترتیب سے. اسٹوڈنٹ کے جذبات حضرات کو قبول نہیں ہے، جذبات بعد میں دیکھے جائیں گے، شادی ہوگی، سروس ہوگی، پھر پتہ چلے گا کتنا ہیرو ہے. ابھی جو ہے حضرات کے مشورے سے ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے لیے کون کون تیار ہے کہ سارے زندگی ترتیب سے چلیں گے؟ ہاں جذبے سے چلتے ہیں، جذبہ گیا سب پہ، ایک طریقے سے چلیں گے. ٹھیک ہے دوستو، اللہ پاک اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں. اور ابھی اس طرح ہے کہ حضرات دعا کریں گے، دعا کے بعد جب تشریف لے جائیں گے تو یہ راستہ آپ نے بندی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ سے گزارش ہے. تو انشاءاللہ گاڑی میں بیٹھیں گے، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. جی ٹھیک ہے. دعا ایک بات بس آخری عرض کرنی ہے کہ دیکھو، عمل کہتے ہیں چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، لیکن اگر پابندی سے ہو تو وہ رنگ لاتا ہے. جیسے ایک قطرہ اگر گرتا رہے پتھر پر، ڈراپ بائی ڈراپ، ڈراپ بائی قطرہ قطرہ، تو پتھر پر نشان ہو جاتا ہے. اور جذبے میں آئے اور 10 بالٹی پانی بہا دیا اس پہ تو کیا ہوگا؟ کیچڑ ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، پتھر پر اثر ہوگا. تو یہ سوچ سمجھ کر یہ کام کرنے کا ہے. آپ میں کہتا ہوں 10 منٹ فضائل کی تعلیم میں بیٹھو، دیکھو آپ کو 1 ہفتے میں اثر محسوس ہو جائے گا. فضائل کی تعلیم کا اثر ہی عمل کا شوق پیدا ہو جائے گا. نماز میں پابندی آ جائے گی اگر آپ کی. یہ فضائل کی اتنی مؤثر ہے یہ کتاب میں، فضائل اعمال. ایسے گشت جو ہے اس کام میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے، ریڑھ کی بیک بون. کہتے ہیں کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے. صدقہ، آپ کسی کی کمر ٹوٹ جائے تو آئے گا آپ کے پاس. آپ نماز پڑھو تو شیطان آپ سے دور دور رہے گا. کہتے ہیں جب تک نماز کا اہتمام ہوتا شیطان دور رہتا. اور صدقہ بھی دو. اسٹوڈنٹ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تو چلو 10 روپے دے دو، صدقہ کوئی ضروری ہے جتنا. تو کہتے ہیں صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے. اور بیماری کے زمانے میں تو اور صدقہ دینا چاہیے. تو ایک تو نماز کی پابندی 5 وقت کی، تاکہ شیطان دور دور رہے. اور دوسرے ذکر میں 3 تسبیحات بتائی جاتی ہیں. آج کل دیکھیے غفلت کا ماحول، چاروں طرف غفلت. ذکر جو ہے ایسے ہے جیسے اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا آدمی شیطان سے بچنے کے لیے. بہت زیادہ یونیورسٹی کا اور کالجز کا تو ظاہر ہے وہ دینی ماحول نہیں ہوتا. اسی لیے آپ یونیورسٹیز میں، کالجز میں اگر آپ ذکر کریں گے، سنت کے مطابق چلیں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا. ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب تشریف لائے ایک بار، تو طلبہ کو جوڑ کر کہنے لگے کہ دیکھو بازار میں کوئی چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ لاکھوں کے حساب سے 20 لاکھ کتنی ہے نا. حالانکہ بازار کو بتایا گیا کہ سب سے بری جگہ ہے، اور مسجد کو بتایا کہ سب سے پیاری جگہ، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. تو یہ نہیں کہا کہ مسجد میں چوتھا کلمہ پڑھے گا تو اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی. بازار غفلت کی جگہ ہے. تو مولانا نے کہا کہ تم یونیورسٹی میں جہاں کوئی ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں اگر اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے سنت کے مطابق گناہ سے بچتے ہوئے اگر آپ زندگی گزارو گے تو آپ کو بہت زیادہ بڑھا کے اللہ اجر دیں گے. اور ایسے جیسے بازار میں جو کوئی کلمہ. تو آپ یونیورسٹیز میں یا ہاسٹل میں یا اپنے کالجز میں اگر آپ دین پر چلیں گے اور جب دین کی محنت میں جڑیں گے تبھی چل سکیں گے. تو اس میں ایک تو گشت جو ہے نا ہمارے یہاں ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے. بزرگ ہمارے کہہ رہے تھے جو آدمی گشت کرتا رہے گا وہ زندگی بھر اس کام سے جڑا رہے گا. اور اگر گشت چھوڑ دے اپنا تو کچھ پتہ نہیں ملکوں میں پھرا ہوا ساتھی کا ہٹ جائے کام سے. اس لیے گشت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تعلیم کو مضبوطی سے پکڑے رہو، نماز کا اہتمام کرو، اور جیسے ذکر کا اہتمام کرو، کلام پاک جس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے تلاوت کرنے سے.
ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے کہتے تھے 5 منٹ کی تلاوت کرو لیکن پابندی سے کرو 5 منٹ. آپ دیکھو گے پھر سے مناسب پیدا ہوگی. تو تھوڑی دیر تلاوت ضرور کریں, اللہ کا کلام پڑھیں اپنے 5 منٹ. اس سے دھیرے دھیرے انشاءاللہ پھر آپ 5 پارے پڑھنے لگو گے. ہم دیکھو گے اتنے یہ اعمال ہیں اتنے مؤثر ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کے گئے ہیں. اس میں دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی اور کامیابی ہے. تو سب اس کی نیت کریں. یہ کام ایسا ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا دعوت کا کام, یہ ام الاعمال ہے. سارے اعمال اس سے زندہ ہوں گے اگر آپ اس محنت میں جڑ جائیں گے. نماز بھی آپ کی پابندی ہو جائے گی, ذکر کی بھی, تلاوت کی بھی, گناہوں سے بچنا بھی ہو جائے گا. اپنے آپ کو اس محنت سے اگر جوڑ لیں تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مولانا محمد وعلى محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, ہمارے ان پیارے بچوں کو سب کو قبول فرما, سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما, دنیا کی بھلائی بھی نصیب فرما اور آخرت کی بھلائی بھی نصیب فرما. جن جن لائنوں میں یہ اپنے پڑھائیوں میں لگے ہوئے ہیں ان میں یا اللہ ان کو نمایاں کامیابی نصیب فرما. ہماری جان و مال کو, ہماری صلاحیت کو اپنے دین کی بقا اور احیا کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہم ضعیف و کمزور ہیں, ہر قدم پر ہماری دستگیری اور رہبری فرما. شیطان و نفس کے شرور سے اللہ پوری حفاظت فرما. ہماری جوانیوں کی, ہماری صحت کی, ہمارے دین کی, ہر چیز کی اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہر قدم پر یا اللہ دستگیری فرما. اپنے مخلصین بندوں میں ہم سب کو تو شامل فرما. جب تک دنیا میں رکھے دین پر چلنے کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر خاتمہ فرما. یا اللہ حلال و پاک و برکت والی روزی ہم سب کے لیے مقدر فرما. ہم میں جو بیمار ہیں کسی بھی روحانی یا جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا متوقع ہیں ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرا چینل ہے یوٹیوب پہ, سارے بیان ہیں آپ تک جتنے ہوئے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے, امت